آیت نمبر 44 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44۔ یہ مرزا جیلمی کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ پکی ہے۔ آیت نمبر 44 مرزا جیلمی کے ماننے والوں کے لیے پکی ہے کہ مرزا جیلمی نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کا نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اس بات پہ لگاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو جس علم کی ضرورت ہوئی اور جب ضرورت ہوئی جتنی ضرورت ہوئی اللہ کریم نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم یا تو وحی کے ذریعے عطا فرما دیا، یا وہ علم القاء کے ذریعے عطا فرما دیا، یا وہ علم اللہ نے حضور کو خواب کے ذریعے عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے جب یہ باتیں ساری پچھلی بیان کر دی نا اللہ نے، اب آیت نمبر 44 جس کو پنجابی میں آیت نمبر ہم 44 کہیں گے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 44 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، اللہ نے سارا واقعہ بیان کر کے 3 واقعے یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ، حضرت یحییٰ کی ولادت کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ، ٹھیک ہے جی، یہ 3 واقعے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 44، رب فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب پیارے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، آپ نہیں جانتے تھے، آپ پاس ہی نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیے وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے پاس ان کے، کن لوگوں کے؟ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے۔ کفالت والا واقعہ شروع میں آپ لوگوں نے سن لیا، جو اب لیٹ آئے ہیں، اب وہ میرا قصور نہیں ہے۔ اب اگر میں اس کو دوبارہ بیان کروں گا تو پھر آپ لوگوں کو وہ سمجھ، جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے اور اپنے قلم انہوں نے پانی کے اندر پھینکے، اس وقت آپ پاس نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم پانی کے اندر ڈال رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ ایہم یکفل، وہ کس لیے ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، اس لیے وہ اپنے قلم جب ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، جب وہ مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے قریب نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ ہی آپ تب ان کے قریب تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ حضرت مریم کی کفالت میں جھگڑا کر رہے تھے کہ کون کرے گا کفالت، پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، اللہ نے دونوں باتیں کہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اے محبوب آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لڑ رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے پہنچا دی ہیں۔ اللہ نے ایسے نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا وحی کے ذریعے۔ تو یہ سوچ رکھنا کہ اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو امت کے علاوہ، یعنی امت کے لیے وہ خبریں غائب ہوتی ہیں اور نبی کو اللہ وہ خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ کریم پھر وہ فرشتے آئے، اذ قالت الملائکۃ، وہ فرشتے حضرت مریم سے کہتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے، کلمۃ من اللہ، اللہ کے کلام میں سے ایک کلمہ۔ اللہ کا وہ کلام کیا تھا؟ کن کلام اللہ کا،
کیونکہ وہاں چونکہ باپ کے بغیر تخلیق فرمانا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو یہاں اللہ کریم جل جلالہ نے کلمہ کن کا اظہار فرمایا، اس لیے ان کو کلمہ کہا۔ تو رب فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے اپنے کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مسیح کا معنی سمجھ لیجئے، مسیح لفظ مسح آپ کو یاد ہے، یہ سر کا مسح ہم کرتے ہیں نا مسح، یہ مسیح اسی سے ہے۔ اچھا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مبارک جسم پر جبریل امین نے اپنے پر کے ساتھ مسح کیا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریضوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، اس لیے کہتے ہیں ان کو مسیح۔ 7 وجوہات بیان فرمائی ہیں، اختصار سے میں نے یہ 2-3 بیان کر دی ہیں میں نے یہ۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کا نام کیا ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں بڑا ہی عزت والا ہوگا، وجیہ ہوگا، وجیہن کہتے ہیں عزت والا، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے قریبیوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد پنگوڑے میں، وَكَهْلًا اور پکی عمر میں، وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں، یہ ہے فی المہد پنگوڑے میں، وَكَهْلًا پکی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اچھا، پنگوڑے والا کلام تو سمجھ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا تو یہ ان کا معجزہ ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ پکی عمر میں تو سارے کلام نہیں کرتے، آپ بھی کرتے ہیں، پکی عمر میں تو سارے کلام نہیں کرتے جی، سیانی عمر کو جب پہنچ جائیں پھر تو سارے ہی بولتے ہیں۔ اللہ نے پکی عمر کی بات کیوں کی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کریم جل جلالہ نے، یہ بھی ایک راز تھا جو اللہ کریم نے اس راز کا پردہ یہاں پہ کھولا ہے۔ فرمایا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا سے 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، آپ اب دوبارہ تشریف لائیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَهْلًا، اور وہ پکی عمر میں بھی کلام فرمائیں گے، اس لیے فرمایا وَكَهْلًا، وہ اور پکی عمر میں بھی کلام فرمائیں گے۔ پکی عمر کس کو کہتے ہیں؟ ہم پنجابی لوگ ہیں، ہم 40 سال کی عمر جب ہو جائے نا تو 40 سال کی عمر کو پیغمبرانہ عمر کہتے ہیں، ہم اس کو پکی عمر یہ نہیں کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پنجاب میں ایک یہ بھی بات ہے کہ 40 سالوں تو بعد جڑی ہے نا وہ عقل داڑھ نکل دی ہے، ہاں جی، ہم اس کو 40 سال کی عمر کو پکی عمر کہتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو جب اٹھایا تو ان کی عمر تھی 33 سال، اب وہ تشریف لائیں گے، زندہ رہیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آ کر جب کلام کریں گے نا، اس کلام کرنے کو کہتے ہیں پکی عمر میں کلام کرنا۔ تو اگلا جو ہے، میں ایک آیت اگلی بھی پڑھ دیتا ہوں۔ جب اللہ کریم نے یہ باتیں بیان فرما دی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو بیٹا ہوگا اور وہ دنیا جہان میں عزت والا ہوگا، اللہ کی نشانی ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، وہ پنگوڑے میں کلام کرے گا، پکی عمر میں کلام کرے گا، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا، اللہ کے قریبیوں میں سے ہوگا۔ جب یہ باتیں بیان فرما دیں، قالت رب انا یکون لی ولد، انہوں نے بھی حضرت زکریا والی بات کی، حضرت مریم نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا؟ قالت رب انا یکون لی ولد، یا اللہ میرے بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا، ولم یمسسنی بشر، میرے پاس تو کبھی کوئی بشر آیا نہیں، یعنی میری شادی نہیں ہوئی، تو میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے وہی جواب دیا جو حضرت زکریا کو دیا۔ رب نے فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جب کوئی تخلیق کرنا چاہے، جیسے تخلیق کرنا چاہے۔
قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے کسی کام کے کرنے کا، فانما یقول له کن، پھر وہ اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا کن، اس کلمہ کن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کلمۃ من اللہ۔ تو یہ آج ہم نے 47 آیات کا، سورہ آل عمران کی 47 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح اور تفسیر جو ہے وہ پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ العزیز بقیہ مضمون اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا